السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور وہ قبر میں ہوتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے یعنی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں، ماں باپ، بیٹا، کوئی بھی ریلیٹیوز، دوست، احباب یا انجان یا جاننے والا۔ تو جب وہ وہاں قبر پہ آتے ہیں تو کیا قبر میں جو مردہ پڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ملنے کون آیا ہے، یا وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم اپنی رائے جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے دو مفتیان کرام کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کیا قبر والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلے گفتگو مفتی اکمل صاحب کی، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب کی بات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ چلیں ابھی کے لے لیتے ہیں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ سلام سنتا ہے، علماء دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں۔ جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا، باقی علماء کی رائے سنتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ۔ میری ایک ذاتی رائے ہے، انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں، یہ بہت بعید تعویل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے، تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں، نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو۔ قرآن کی بہت ویلیو ہے، تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے، جو ان کی رائے ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں، یا یہ وہ قابل تعویل ہیں، وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہیں۔ اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی، حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے نا تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں، یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے، یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ جی، تو آپ نے دونوں مفتیان کرام کی گفتگو سنی، تو اس میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ریلیٹیو ہیں، یا یہ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، یا میرا بیٹا آیا یا باپ آیا۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن کے کوئی ماں باپ یا بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قبروں پہ جا کے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں اور قرآن خوانی کریں، تاکہ ان کے سال یعنی ان کی روح کو ان کی ثواب بھیجا جا سکے، تاکہ ان کی روح خوش ہو اور ان کے لیے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔